شاہ صاحب آپ نے ابھی لاجک کی بات کی. عام طور پہ ہمارا اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ المیہ شاید یہ رہا ہے کہ ہمیں یہ پڑھایا یا سکھایا جاتا رہا ہے کہ لاجک اور فیتھ بالکل ایک دوسرے سے متضاد چیزیں ہیں. لیکن اسلام کیونکہ ایک دین فطرت ہے تو اس میں فیتھ کے ساتھ بھی لاجک موجود ہے. دیکھیے جس سینس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیتھ میں لاجک کام نہیں کرتی، بلائنڈ فیتھ، وہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. بلائنڈ فیتھ ہے، میں رب کو نہیں دیکھ پاؤں گا، میں اس کو اس کی قدرت سے پہچانتا ہوں. میرا بلائنڈ فیتھ ہے کہ رب موجود ہے، وہ رب تعالیٰ اس کائنات کو پالنے والا ہے، وہی مالک کل ہے. یہ میرا بلائنڈ فیتھ ہے. لیکن اگر میں اسے جاننا چاہوں تو میں اس کی قدرت سے پروف کر سکتا ہوں کہ رب ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، بلکہ آرکیسٹرائز کرتا ہے. وہ رب ہے، اس کے احکامات پر یہ کائنات چلتی ہے. تو اگر ہم کہیں آپ محفل میں بیٹھے ہوں تو وہ نوجوان جو یورپ میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پر پڑھے ہیں، وہیں پلے ہیں، وہ بھی اور خود ہمارے یہاں بھی کئی لوگ سوال کر دیں گے آپ سے. اب اس کا جواب وہ مانگتا ہے آپ سے لاجک کے ذریعے. وہ یہ چاہتا ہے آپ پروف کر دیجئے کہ اس کو ایسے ہونا ہے. تو وہ کنونس ہو جائے گا. اگر آپ اس کا جواب نہیں دیں گے اس انداز میں، چپ ہو جائے گا وہ، لیکن کنونس نہیں ہوگا. شاہ صاحب کوئی یہ بندہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ کیا واقعی وہ رمضان المبارک کو اس کی اثر روح کے مطابق گزار پایا، تو اس کا بھی کیا کوئی پیمانہ ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ روزے کی جو پری ریکویزٹس ہیں، روزے کا جو پروٹوکول ہے، اس کو پورا کیا جائے. کہ ہر وہ چیز جس سے رب نے منع فرما دیا اس سے دور رہے، اور ہر وہ کام جو رب نے کرنے کی تلقین کی ہے حالت روزے میں اس کو کر ڈالے. یہ سیدھی سی یارڈ سٹک ہے. شاہ صاحب یہاں پہ ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کی بڑی تلاوت کرتے ہیں، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں ضرور وہ یہ عمل کرے. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ شاید ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ کو سمجھنے یا عمل کرنے کی بجائے صرف وظائف کے لیے رکھ لیے. یہ بات انفارچونیٹلی پیدا ہو گئی ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ ہم بحیثیت قوم کے حالت ٹرانزیشن میں ہیں، ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا، آپ تو بہت ینگ ہیں اس کے مقابلے پہ، لیکن ہماری نسل جو ہے، جس نسل سے میرا تعلق ہے، انہوں نے وہ وقت دیکھا ہے جو پاکستان کے ارلی ڈیز ہیں، اس میں کہ اس وقت لوگوں کی دین کے بارے میں گفتگو کم تھی، عمل بہتر تھا. آج کی نسبت کہیں بہتر طور پہ عمل کرتے تھے. زبانی کلامی وہ چیزیں بہت کم تھیں. لیکن جو ہماری مورل ویلیوز چینج ہوئی ہیں، ہمارے یہاں زیادہ زور، میجر ایمفیسس ہمارا دنیاوی چیزوں پر آنے لگا ہے، میٹریل چیزوں پر. تو ہم ذرائع ڈھونڈنے لگے کہ جو کچھ ہم دنیاوی طور پہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کا اچیو کرنے کا آسان راستہ کیا ہے.
تو ہم نے عمل کی راہ چھوڑ کے جو مسلمان کا ترہ امتیاز ہے، ہم نے وظائف کا سہارا لینا شروع کر دیا. وظائف کرنے چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہم یہ کمرشل سودے بازی نہ کریں کہ یا اللہ میں تیرا نام اتنی بار جپوں گا تو میرا یہ کام کر دے. جہاں میرا وہ کام ہو گیا میں نے اللہ کو پکارنا بند کر دیا. میں نے منتیں ماننی شروع کر دی کہ یہ کام میرا کر دے، میں 50 نفل پڑھوں گا. وہ رویہ میرے خیال میں زیادہ درست نہیں ہے. زیادہ درست رویہ یہی ہے کہ رب کو پکارا جائے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اس کے جواب میں وہ کیا عطا کرتا ہے وہ مالک ہے. یہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ہماری عبادت کے جواب میں ہمیں کیا عطا فرماتا ہے. اس لحاظ سے تو وظائف بڑی اچھی بات ہے، نفلی عبادت کے طور پہ کیے جائیں. لیکن جب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ سب مجھے کوٹ پہننے میں دقت ہوتی ہے تو میں کوئی وظیفہ دیکھوں جس سے میرا کوٹ پہننا آسان ہو جائے، تو کوٹ پہننے میں مجھے 2.5 منٹ لگتے ہیں. میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا کہ یہ تو آدھے گھنٹے کا وظیفہ پڑھ لیا، میں نے 2.5 منٹ کے کوٹ پہننے کی زحمت گوارا نہیں کروں گا. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مسلمان کا شایان نشان نہیں ہے. رب تو ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں اپنی. مسلمان کی شان ہی وہ ہے. تو دنیاوی کاموں کے حصول کے لیے اس طرح سے رب کو پکارنا کہ میرا وہ کام ہو جائے تو میں اس کو اتنی بار پکاروں گا، وہ اس اینگل سے ٹھیک نہیں. ویسے بڑا اچھا ہے، رب کو پکارا جانا چاہیے، لیکن صرف اس نیت سے کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے. دوسرے کی جو حصے لطیف ہے اس کو بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہم کچا پیاز کھا کے نماز صف میں نہیں کھڑے ہوتے کہ دوسروں کو سمیل جائے گی. کچا لہسن کھا کے ہم نہیں کھڑے ہوتے. تو یہ دوسروں کا جو ان کی جو احساس ہے اس کا ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کرے گا، اس کو وہ چیزیں پیدا ہو. پھر اپنے امام کی، اپنے امیر کی اطاعت اس کے ذریعے آتی ہے کہ جو ہم سے سینئر ہے اس کی کمانڈ کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے، کہ ایز لانگ ایز آپ جماعت میں کھڑے ہیں آپ نے اپنے امام صاحب کی ایک آواز پہ کو فالو کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم ایکسپلین کریں آج کے نوجوان کو دونوں لحاظ سے، روحانی طور پہ کیا آپ کو فوائد مل رہے ہیں اور دنیاوی طور پہ کیا مل رہے ہیں. یہ ایک عبادت میں نے عرض کی، اسی طرح اور عبادات جتنی بھی ہیں. لیکن ہم ادھر کو نہیں لے کے جاتے نوجوان کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرو کیونکہ رب نے کہا ہے. بالکل صحیح ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اپروچ بڑی صحیح ہے، لیکن لاجیکل مائنڈ کو اپیل کرنا، اس کو کنونس کرنا لاجیکلی، وہ بھی ضروری ہے. تو اللہ کا پیغام تو ایسا ہے جو ہر زمانے پہ فٹ ہوتا ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. قرآن قیامت تک کی گائیڈنس ہے. بات یہ ہے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہم اگر ماڈرن زبان میں کر دیں جس کو آج کا نوجوان سمجھ جائے آسانی سے، تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو روزے کے طبی فوائد بہت ہیں. اس لیے جب ہر سال آپ نے تجربہ ایک کیا ہوگا کہ روزے جب آپ رکھتے ہیں تو شروع کے 10 روزے آپ دیکھیے حشاش بشاش رہتے ہیں، آپ بڑے لائٹ فیل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی باڈی کو
علائشوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے روزہ. جتنے بھی روحانی لوگ گزرے ہیں، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ آف اینڈ آن روزے رکھتے ہیں. آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو ہم جو کچھ اسلام نے سکھایا تھا ہمیں کھانے کے بارے میں، آج کی زبان میں ماڈرن لینگویج اس کو کہتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ.